آیت نمبر 8 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور بنو اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، اور بنی کہتے ہیں اولاد کو۔ تو بنو اسرائیل کا مطلب یہ ہوتا ہے ابراہیم یعقوب علیہ السلام سے جو اولاد چلی ہے اس کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس طرح بنو آدم آدم کی اولاد ہے نا بنو آدم، اسی طرح اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه۔ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا اس کو چھوڑ کر بہت ساری چیزیں ان پر حرام تھیں۔ تو بہرحال وہ بتانا نہیں، اسرائیل کا ورڈ وہاں پہ ابراہیم وہاں یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو یہاں بھی بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تورات میں ہم نے صاف صاف فیصلہ کر دیا تھا بنو اسرائیل کے لیے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی بڑی زیادتیاں کرو گے، یعنی ظلم کرو گے۔ تو یہ چیز تورات میں تھی، ان کی کتاب ہے نا، قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، فی الکتاب سے مراد تورات۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں نے جو ہے مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی بول کے ہیکل سلیمانی اور وہ صندوق جس کا تذکرہ جو ہے سورہ بقرہ میں آیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صندوق نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے وہ دبا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ کو اپنے انڈر میں لے کر اس کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ جو قبۃ الصخرہ جو یعنی پیلے کلر کا جو گنبد دکھاتے ہیں نا، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ اصل میں اس کے بعد اس کے مغربی حصے میں ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کے نیچے جو ہے وہ صندوق ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے تو اس میں جو ہے تبرک کے نشانات ہیں، حضرت موسیٰ کا عصا ہے اور جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو بہرکیف اس کو تبرک کے لیے وہ لوگ جو ہے رکھنا چاہتے ہیں ہیکل سلیمانی کے اندر۔ تو ان کا مقصد جو ہے مسجد اقصیٰ کو ڈھانا ہے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا مقصد۔ تو قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ تم لوگ زمین میں اس کے لیے تم زمین میں کیا کرو گے؟ لڑائی کرو گے۔ اب اس میں جو ہے 2 مرتبہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، کیا کہا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، اولی بأس شدید یعنی سخت جنگجو، جنگ کرنے والے۔ فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے۔ وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرما روا بخت نصر کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی تھی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے یروشلم میں بخت نصر جو ہے بادشاہ جو بابل کا تھا، اس نے اس نے ایک اور ایک بڑی تعداد، یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا۔ دیکھیے یہ واقعہ جو ہے یہ ابن کثیر میں موجود ہے۔ اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی اور گناہوں کا ارتکاب جب اہل کتاب نے یہودیوں نے کیا اور فساد فی الارض کے مجرم بنے، یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنے لگے، تو اس وقت جو ہے
بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا، اور جو بابل سے آیا تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، اور وہ ظالم تھا، اس نے ظلم کیا، اس نے یہودیوں پر یروشلم میں جو ہے باقاعدہ ان کو قتل کیا، بڑی تعداد کو غلام بنایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر نہیں ہے بلکہ جالوت ہے، کیونکہ جالوت کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ جالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حاکم حکمران مسلط کیا تھا، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو حاکم ماننے کے لیے، اس کو بادشاہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، ان کو ان پر ان کو طاقت دی، قوت دی، جسم کے اندر، علم کے اندر ان کو وسیع کیا، اور پھر اس نے جو ہے ان پر ظلم و ستم کے جو ہے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں، جالوت بادشاہ تھا، اور طالوت نے جو ہے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اور ان کے مقرر کرنے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ بعد میں طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس طرح کے یہ واقعات، یہ بہت پہلے کے واقعات ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں وعدوں میں سے، یعنی دو مرتبہ فساد کا ذکر ہے نا، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسانات کیے یہودیوں پر، وہ احسانات کسی پر نہیں کیے، بنی اسرائیل پر بہت احسانات کیے، لیکن وہ لوگ، ان کی مزاج میں سرکشی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر تباہی لائی، اور جب وہ نافرمانی کرنے لگے، جب زمین میں فساد کرنے لگے، جب تورات کے احکام کو بدلنے لگے، جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بخت نصر کو وہاں بھیجا، اور بعض اقوال کے مطابق جالوت کو اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو وہاں پر ان پر مسلط کیا۔ اس طرح کا واقعہ ہے یہ۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہیں دن پھیر دیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے جو ہے تمہیں تمہارے دن پھیر دیے، تمہیں مال دیا، تمہیں اولاد دی، تمہیں بہت ساری جمعیت دی، تمہاری کوانٹٹی کم ہو گئی تھی، سب کو مار دیا تھا جالوت نے، یا جو ہے بقول آخر بخت نصر نے مار دیا، لیکن ہم نے سب کے ذریعے تم کو پھر، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ غلبہ دیا، تمہارے دن پھیر دیے، وہ امددناکم باموال، اور مالوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، وہ بنی، اور بچے ہم نے تمہاری اولادیں دی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری جمعیت کو ہم نے بہت کوانٹٹی والا بنا دیا، یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال و دولت دی، بیٹے دیے، جاؤ حشمت سے نوازا، علم دیا، سب کچھ دیا، یہ سب چیزیں تم سے چھن چکی تھیں، لیکن ہم نے پھر تمہیں طاقتور بنا دیا، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے ان کو۔ بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے، اگر تم نے اچھا کام کی، تمہارا ہی بھلا، وَإِنْ تُم فلا، اور اگر تم نے پھر تم نے سرکشی کی، پھر تم نے جو ہے زمین میں زیادتی کی، پھر تمہاری تاریخ اللہ کی سرکشی سے بھری ہوئی ہے، اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو اس کا عذاب بھی تم بھگتو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسرا وعدہ، ایک تو آپ پڑھ چکے کہ کیسی تباہی مچی تھی، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، یعنی تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں، اور جس جس پر قابو پائے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کے منصوبے انہوں نے بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسمان اٹھا کر ان کو جو ہے دے مارا، اللہ نے زندہ آسمان پر ان کو اٹھا کے ان کو تو بچا لیا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بچا لیا،
اس کے نتیجے میں رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے، یعنی ان کو ختم برباد کر دیا اور بہت ساروں کو قیدی بنا لیا. ان کے اموال لٹ گئے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے رون ڈالا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو طاقت و تاراج کر دیا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت و رسوائی کا خوب خوب سامان کیا گیا. یہ تباہی 70 عیسوی میں ہوئی، یعنی اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے، تو ولادت سے 500 سال پہلے. تو آپ سوچ، دو مرتبہ دو مرتبہ کو کھدیڑ دیا، لیکن وہ اپنی ذات سے باز نہیں. آپ مول صاحب آپ کی آواز نا بیچ بیچ میں کٹتی ہے. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے مگر بیچ بیچ میں بریک ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مول صاحب، اس کا مطلب یہ جو دونوں واقع ہیں دونوں ہوئے ہیں یا ابھی ایک ہمارا کوئی دونوں ہو چکے ہیں، دونوں ہو چکے ہیں. ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکے ہیں. یہ دو مرتبہ جو ہے اہل کتاب کو، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے. ان کو جو ہے ان کی نافرمانیوں کی سزا 2 بار سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں. یہ ان کی سرشت میں، ان کی مٹی میں، یعنی ان کی فطرت میں جو ہے، ان کی فطرت میں سرکشی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانا جو ہے ان کی فطرت میں داخل ہے. اس لیے چاہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کرے، یہ اپنی سرشت سے، اپنی فطرت سے باز آنے والے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتانا چاہ رہا ہے. اور اس کے بعد بتا رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اب بھی بتا رہا ہے، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج بھی اگر تم تورات کے احکامات پر چلنے لگو، یعنی ان سے اس زمانے میں کہہ رہا ہے، تو ہم تمہارا جو ہے تم پر رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یہ امید ہے. ہاں اگر تم پھر وہی کرنے لگے جو، تو ہم بھی دوبارہ ویسے ہی کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ پھر، اب جیسے آج جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر آج جو ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں پھر اپنی سرکشی پر اتر آئے، ظلم کرنے پر اتر آئے، زمین پر فساد کر رہے ہیں، ناحق جو ہے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، ہاسپٹل پہ حملے کر رہے ہیں. تو یہ سب ہو رہا ہے، پھر دوبارہ کر رہے ہیں یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ جب چیونٹی کے پر نکلتے ہیں تو اس کی موت جب آتی ہے تو پر نکلتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے کہ اب ان کا جو ہے ختم ہونے والا ہے. ان کو جو اللہ تعالیٰ دوبارہ یعنی اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، ان کو متنبہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے اصلاح نہیں کی، اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، یعنی جس کا مطلب دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا، زمین میں بگاڑ کیا جیسا کہ آج کر رہے ہو، تو پھر ہم تمہیں دوبارہ اسی طرح ذلت و رسوائی سے دوچار کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جیسے اس سے قبل 2 مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 2 مرتبہ تم پر ظالم حکمران مسلط ہو چکے ہیں، تمہیں انہوں نے برباد کیا، تمہیں قتل کیا، تمہیں قیدی بنایا، تمہیں غلام بنایا، تمہاری بادشاہت چھین لی، تمہارا ہیکل سلیمانی توڑ دیا، سب کچھ ہوا. اب دوبارہ تم جو ہے پھر وہی کرنا چاہ رہے ہو، تو پھر اللہ دوبارہ جو ہے تمہیں پکڑے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمدیہ کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی کے بارے میں وہ ادا کر چکے تھے، جس کے نتیجے میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے اور خیبر سے نکلنا پڑا. وہ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، یعنی خیبر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو در خیبر سے نکالا تھا اور جلا وطن کیا تھا. ان کو مدینے سے بھی نکال دیا، خیبر سے بھی نکلنا پڑا. تو اس طرح کی رسوائیاں جو ہیں ان کے حصے میں آتی رہتی ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ گستاخی کرنے والے ہیں. انہوں نے تورات کو بدل دیا، تورات کے احکامات کو بدل دیا، اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال دیا. اور آج جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مہلت ضرور دے گا، لیکن ان کی پکڑ کرے گا، کیونکہ مظلوموں کی آہ میں بڑی طاقت ہے. عورتیں رو رہی ہیں، بچے بلک رہے ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، زخمی جو ہے وہ زخموں سے چور ہو کر فقر و فاقے کا شکار ہے. بہت بری حالت ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. آج بھلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے میں وعدہ خلافی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین سے نیست و نابود کر کے رہے گا. تو ان حالات سے اہل ایمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. اور اللہ کا ایک قانون ہے. کیا ہے قانون معلوم آپ کو؟ وہ ہے قانون امہال. امہال کہتے ہیں مہلت دینا. قانون امہال جو ہے کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو مہلت دے رہا ہے. اور یہ اللہ کے نبی سے بھی کہا. کیا کہا سورہ طارق میں؟ امہلہم رویدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو ڈھیل دیجئے، آپ کافروں کو مہلت دیجئے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑنے لگے فوراً، تو ایک انسان زمین پہ نہ بچے. یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ اصلاح کے لیے موقع دیتا ہے. اور کافروں کو بھی اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ کافروں کو مہلت دیجیے، آج نہیں تو کل مسلمان ہوں گے وہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، یہودیوں کو مہلت دے رہا ہے، لیکن اب کی بار جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا. اللہ پہ آپ بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے گا، تہس نہس کرے گا. آپ دعا کیجئے، قنوت نازلہ پڑھیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے. یعنی باقاعدہ جو ہے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ دوبارہ اس نے حملہ کیا ہے. کل سے پھر نئی جنگ جو ہے اس نے پھر شروع کی ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے زیادہ پاورفل، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. وہ ضرور جو ہے اپنے بندوں کی مدد کرے گا اگر ہم دعائیں کریں گے. ہر جگہ دعا ہو رہی ہے، آپ بھی دعا کیجئے، نمازوں میں دعا کیجئے. ہمارے یہاں مسجد میں بھی جو ہے ہم لوگ تقریباً 15 دن سے قنوت نازلہ کا اہتمام کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کیجئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا. تو یہ تھا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتوں کی روشنی میں. میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. قرآن نے جو ہے یہودیوں کی پوری تاریخ سمیٹ کر رکھ دی ہے، ان کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ یہود کس مزاج کے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اور قرآن میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سب سے زیادہ ایمان والوں سے دشمنی کرنے والے نمبر 1 پہ یہود ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں آپ اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں سے کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دوسرے نمبر پر مورتی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے. دوسرے نمبر پر مورتی پوجا کرنے والے جو ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو اسی لیے جو ہے ہمیں ان سے بہت محتاط ہونا ہوگا، چوکنا ہونا ہوگا، اور ان کے حق میں بد دعائیں کرنی ہوں گی، قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا ہوگا. یقیناً اللہ کی مدد اترے گی، یقیناً اللہ کی مدد اترے گی. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ زمین میں بگاڑ کرو گے، ظلم کرو گے، تو ہم بھی دوبارہ جو ہے تم پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کر لیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے. ہاں، اس میں 2 قول ہے نا. ایک قول بخت نصر کا ہے، وہ ظالم تھا. اور دوسرا جو ہے مفسرین کا دوسرا قول ہے کہ وہ جالوت تھا جو ظالم تھا. یہ پہلی مرتبہ، اور یعنی پہلی مرتبہ کے 2 قول ہیں. اور دوسری مرتبہ میں وہ رومن امپائر جو تھے انہوں نے ظلم کیا تھا. جی جی. اس کے بعد جو ہے صلاح الدین ایوبی نے جو ہے اس کو، یعنی جو ہے تو ہٹلر نے بھی تو ان کے اوپر ظلم کیا تھا. کس پر؟ ہاں، وہ یہودیوں پر. ہاں جی جی جی. ہاں وہ بھی تو، اس نے بھی کافی مارے تھے ان کے. ہاں ہاں. وہ کیا بولتے ہیں اسے، ہولوکاسٹ بولتے ہیں نا. ہولوکاسٹ بولے تو اس میں یہودیوں کو ہٹلر خود کہتا ہے کہ میں نے 3% کو چھوڑا ہے، 97 کو مارا ہے، 97% میں نے مارا ہے، اور 3% جو ہے میں نے چھوڑا ہے. ایسا بولتا ہے ہٹلر. اور یہی 3% جو ہے آج آپ دیکھیے
کیا کر رہے ہیں، کیا تباہی مچا رہے ہیں. تو ہولوکاسٹ کے ذریعے اگر وہ سب کو مار دیتا تو یہودیت کا خاتمہ ہو جاتا اس زمین سے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے امتحانات کا، آزمائشوں کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک رہے گا. تو اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی. ایمان والوں کو ڈٹ جانا چاہیے، اپنے ایمان کا، اپنے مضبوط ایمان کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرے گا انشاءاللہ. تو جیسا ہمارا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرے گا. تو میرے حساب سے آج کا درس یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور بات کلیئر ہو گئی ہوگی. شکریہ جناب، شکریہ جی. تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، نیکسٹ ویک منڈے ٹیوزڈے. تو تب تک کے لیے آپ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، تو اس کا انت ہی نہیں ہے سمجھنے کا، علم کا انت تھوڑا ہے. جی اس کا تو میں سورہ مائدہ 82 نکال رہا تھا. ہاں، سورہ مائدہ 82 میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ایمان والوں کا دشمن جو ہے، سب سے بڑا دشمن یہود ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مشرکین ہے. برابر. جی، آپ دیکھ لیجیے اس کو آیت ایک بار، آپ اس کی تشریح دیکھ لیجیے انشاءاللہ. نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ذرا قریب ہیں، لیکن انہوں نے بھی ظلم کیا ہے. اسپین میں ظلم کیا ہے، یروشلم میں ظلم کیا ہے، عیسائیوں نے بھی مارا ہے. ہاں، عیسائی کو قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہیں کس سے؟ یہودیوں کے مقابلے میں. یہودی بالکل کٹر ہیں، عیسائیوں کے دل میں ذرا نرمی ہے. لیکن ان کے تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی بڑا ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ہے. یروشلم میں ایک مسجد ہے، مسجد عمر بن خطاب. یعنی جب یروشلم میں عیسائی آئے تھے، جب یروشلم کو انہوں نے فتح کیا تھا تو 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے قتل عام کیا تھا فلسطین کی سرزمین پر، کہ جس سے مسجد عمر بن خطاب جو ہے اس کا صحن خون سے بھر گیا تھا. اور اسپین میں بھی ایسے ہی کیا تھا عیسائیوں نے. تو عیسائی اور یہودی دونوں دشمن ہیں، لیکن یہودی کٹر ہے. یہودی کیا ہے؟ کٹر ہے. اسپین میں کیا کیا تھا عیسائیوں نے؟ 3.5 لاکھ مسلمانوں کو عدالت میں پیش کیا، 30,000 کو قتل کیا، 12,000 کو زندہ جلایا، اور اسپین سے ان کا خاتمہ کیا، اور جو بچ گئے تھے ان کو غلام بنا لیا. جہاں پر مسلمان 800 سال تک حکومت کرتے رہے اسپین پر. تو یعنی عیسائیوں کا ظلم بھی ہے مسلمانوں پر، ایسی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس میں قسیسین ہیں، اس میں رہبان ہیں، یعنی عیسائیوں میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں، کچھ نیک لوگ ہیں، لیکن سب اچھے نہیں ہیں. تو یہودی اور نصرانی دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور مشرکین تو ہے ہی، جیسے کہ آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ مورتی پوجا کرنے والے یہ خود مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو ایمان والوں کے دشمن ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں. تو انشاءاللہ اجازت دیجیے، پھر ہم لوگ پھر نیکسٹ ویک ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے جڑے رہیں گے ہمارے کلاسز سے انشاءاللہ. اوکے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.